ہم اس وقت اس صورت کے اس مقطع میں ہیں جو تقریباً آدھی صورت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے اوپر تبصرہ فرمایا اور اس کی تحلیل فرمائی ہے، اور تحلیل واقعات کی تحلیل نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں جس وقت کسی واقعہ کا تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں اور اس کا انالیسز کرتے ہیں تو واقعات کی جزئیات اور اس کی جو تمام تفصیلات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کی تحلیل کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کردار تھے اس واقعہ کے اندر، جو کردار تھے، اللہ رب العزت نے ان پر فوکس کیا ہے، ان پر ترکیز کی ہے کہ یہ جو کردار تھے، یہ کردار، واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، اصل چیز تو وہ فاعل اور وہ شخص ہے جس کی نفسیات اور جس کا عمل اور جس کے احساسات اور مشاعر ان حالات کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندر انسان کی نیت اور انسان کے عمل کا دخل ہوتا ہے، انسان کی نیت اور اس کے عمل کا دخل ہوتا ہے۔ ہم صرف ہماری نظر جو ہے محدود رہتی ہے جو ظاہر میں ہو رہا ہے اس کے اوپر، لیکن اس ظاہر کے پیچھے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، اور وہ انسان کا باطن ہے، اس کی نیت ہے، اس کا عمل ہے، اس کی سوچ ہے، اور اس کے وہ محرکات اور عوامل ہیں جو اس کے تحت شعور کے اندر اور اس کے شعور کے اندر اور اس کے وجدان کے اندر اور اس کے بذات صدور سینے کے اندر ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی نظر جو ہے عمل پر بھی ہوتی ہے اور اس پر بھی ہوتی ہے، ینظروا الی قلوبکم و اعمالکم، عمل بھی اور قلوبکم، اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ تو انسان کی تربیت کے لیے جو بہت زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ اس کا باطن ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو حالات بتائے، اور ان حالات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تو وعدے بھی ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی تھی، لیکن یہ ساری مشروط تھی کس کے ساتھ؟ صبر اور تقوی کے ساتھ، صبر اور تقوی کے ساتھ۔ اور صبر اور تقوی جو ہے یہ کیا ہوتا؟ تو صبر اور تقوی کیا ہوا؟ التزام دین، یعنی اس کا آپ نے تفصیل بتائی کہ صبر کے اندر بھی پورا دین آ جاتا ہے اور تقوی کے اندر بھی پورا دین آ جاتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ التزام المامور والانتہاء عن المحظور، اوامر کی پابندی، محظورات سے بچنا، یہ بھی کیا ہے؟ امتثال اور استسلام ہے اور اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ اس میں ایک اضافی چیز ہے، وہ اوامر کی پابندی، مناہی سے بچنے کے ساتھ ساتھ حالات کے اندر استقامت، بلند حوصلہ رکھنا، عزیمت کے ساتھ قائم رہنا۔ تو صبر اور تقوی جو ہے پھر یہ ایک تو دین کا التزام ہو گیا، اور دوسری اس کے چیزوں میں بھی عزم، پختگی، حوصلہ مندی، اور انسان کا مضبوط اعصاب والا ہونا، انسان جو ہے وہ ڈھیلے اعصاب والا نہ ہو۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اس کو مشروط کیا تھا، اس کے ساتھ اس کو مشروط کیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ مشروط ہے کہ فرشتے آئیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں، لیکن اگر وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو اس کا سبب جو ہے قلتم انا ھذا ولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم قل ھو من عند انفسکم۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس کے اندر یہ رہنمائی فرمائی ہے اور یہ ان کی تربیت فرمائی ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں تھی، اس دن اس پر بات ہوئی تھی، وہ عقیدے کی بات ہے، لیس لک من الامر شیء۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی وجہ سے خیرات، برکات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ
یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو غلو کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے حالات سے گزارا اس مارکے کے اندر اور اس مرحلے کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور بے بسی آشکار ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بچاؤ نہیں کر سکے، زخمی ہوئے، دانت ٹوٹا، رخسار زخمی ہوا، گھٹنے چھل گئے، گڑھے میں گر گئے، کافروں نے رغا کر لیا، اور یعنی ایسی شدید حالت پیدا ہو گئی کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، بلکہ یہاں تک صورتحال شدید ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت کی خبر اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہی نہیں دنیا میں، چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کچھ شباہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور وہ علم بردار تھے، جھنڈا ان کے پاس تھا۔ جو مشرکین کے علم بردار تھے وہ تو جس نے اٹھایا وہ مر گیا، جس نے اٹھایا وہ مر گیا۔ 11 بندے ان کے جو بنو عبد الدار کے تھے نا، جھنڈے کے علم بردار، وہ 11 کے 11 مر گئے، اور جھنڈا ان کا ایسا منحوس ثابت ہوا کہ جس نے اٹھایا وہی مر گیا، اور پھر وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، رل گیا، پاؤں میں پامال ہو گیا۔ لیکن مصعب بن عمیر کے پاس جو جھنڈا تھا تو ان کا ہاتھ کٹا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا تو انہوں نے ایسے بازوؤں میں لے لیا، گرنے نہیں دیا اس کو، اور شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ شہید ہوئے تو چونکہ ان کی شباہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، تو جس آدمی نے ان پر وار کیا، ابن قمیہ تھا اس کا نام میرا خیال ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وار کیا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، عبداللہ ابن قمیہ اس کا نام تھا، اسی نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھی شہید کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس نے حملہ کیا تھا، زخمی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بد دعا بھی دی تھی۔ وقد استجاب اللہ سبحانہ وتعالی دعوت نبی فی ابن قمیہ فإنه لما انصرف من ذلك اليوم إلى أهله خرج إلى غنمه فوجدها على ذروة جبل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بہت آپ کا جو ہے نا گھیرا کر کے، جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے، تقدم عبداللہ ابن شہاب الزہری فشجعه في جبهته وأتى ابن قمیہ فعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیف۔ یہ ابن قمیہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے تلوار اٹھائی، وضربه على منکبه الایمن ضربة شدیدة، کندھے پر تلوار ماری بڑے زور سے، لیکن آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ شکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من شہر ثم ضربه على وجنته، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر اس نے مارا۔ وقال خذها وان ابن قمیہ فدخلت علیہ حلقات من حلق المغفر، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر پہنا ہوا تھا، اس کے جو کنڈیاں تھیں نا، وہ اس میں ایسے مارا نا اس نے، کنڈیاں اس میں رخساروں میں چپ گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقماک اللہ عز وجل، اقماک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ تو پھر اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو بد دعا دی، تو یہ اپنی بکریاں چلانے کے مارکے سے واپس چلا گیا، بکریاں چلانے کے لیے گیا تھا، تو وہ جو بکریوں کے اندر نہیں ہوتے ہیں سانڈ ہوتے ہیں، وہ ایک سینگوں والا تھا، وہ بپھر گیا اور اس نے سینگ مار مار کے اس کو مار دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے انتقام دے دیا۔ تو اسی نے جو حضرت مصعب بن عمیر کو بھی شہید کیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے یہ پھیل گئی، تو اس سے یعنی آپ دیکھیں کہ عقیدے کی جو پختگی ہے اس کے اندر کس طرح نکھار آیا کہ قائد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، آپ کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، یہ ساری دلوں میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کائنات کے نظام میں اور جو اس کائنات کا سلسلہ ہے، اس کے کنٹرول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل کوئی نہیں۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔
بیدہ الامر ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. ہاں یدبر الامر، ساری کائنات کے امور کو اللہ رب العزت چلا رہا ہے. لہ الخلق والامر، جیسے سورہ اعراف میں فرمایا لہ الخلق والامر، اور یہاں فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات. یدبر الامر، سارے معاملات کی تدبیر اللہ رب العزت کے ہاتھ، اس کا کنٹرول ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. تو توحید کے معاملے میں اس قدر جو ہے ان کے عقیدے کو نکھار دیا گیا کہ بالکل جتنے بھی شوائب ہیں وہ سب دور ہو گئے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اگر صرف نظری طور پر یہ بات بتائی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا وہ مختار نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اور دوسرا عملاً لوگوں کے سامنے یہ مثال آ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی مشکل گھڑی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بھی اڑ گئی. تو وہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا کی تفسیر ہو گئی نا عمل کے ساتھ. اور پھر جن لوگوں کے ساتھ یہ بات تھی ان کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں جو آج ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں. آج جس طرح توحید مخدوش ہوئی ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو ہوا ہے، کوئی عالم الغیب کا دعویٰ کرتا ہے اور مختار کل کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان ایسا تعلق قائم کرتا ہے کہ وہ ایک ہی تھے. تو یہ چیزیں ان لوگوں میں کبھی جڑ پکڑ سکتی ہیں؟ کبھی نہیں پکڑ سکتی، کبھی نہیں پکڑ سکتی. اس طرح عقیدے کو نکھار جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرما دیا ان حالات سے گزار کر. تو قرآن مجید نے اس جماعت کو تیار کیا تھا، اور پھر وہ واقعتاً ایسی جماعت تھی کہ جس کو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور اس جماعت کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. اور وہ جماعت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اس طرح ماننا ہے، جس طرح وہ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لانا ہے، اور جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے ایسے ہی ان کا ساتھ دینا ہے. اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا. تو پھر نکھارا ہے نا اللہ رب العزت نے.